السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس شخص تھے۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں کام کاج کر کے گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ آپ بہت ہی تھکے ہوئے تھے۔ آپ کو راستے میں کھنڈر نظر آیا۔ آپ وہاں بیٹھ گئے تاکہ کچھ دیر تک آرام کر لیا جائے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ سامان تھا۔ آپ نے ان میں سے انگور اور سوکھی روٹی نکالی۔ آپ نے انگور کو نچوڑ کر انگور کا رس نکالا۔ آپ نے روٹی کے ٹکڑے کیے۔ ان روٹی کے ٹکڑوں کو انگور کے رس میں ڈال دیا تاکہ وہ خشک روٹی کے ٹکڑے نرم ہو جائیں تاکہ روٹی کھائی جائے۔ آپ نے روٹی انگور کے جوس میں ڈال کر رکھ دی۔ آپ ان کھنڈرات کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ کھنڈرات تو بہت ہی پرانے اور ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کھنڈرات کو کس طرح زندہ کرے گا؟ جب حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور اس کے گدھے کو 100 سال تک موت کی نیند کی حالت میں رکھ دیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھیں اور دل اور دماغ پہلے زندہ کیے تاکہ وہ اپنی ہڈیوں پر ماंس کو چڑھتا ہوا دیکھ لے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بیٹھ گئے تو آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کتنی دیر تک نیند کی حالت میں رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے خیال سے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نیند میں رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام ایک یا آدھا دن تک اس حالت میں نہیں رہے بلکہ آپ علیہ السلام 100 سال تک اس نیند کی حالت میں رہے ہو۔ آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نظر ماریں۔ وہ تو ابھی بالکل ویسی ہی تھی جیسی آپ علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح کی رہیں۔ وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوئیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ ناممکن سا لگ رہا ہے کہ میں 100 سال تک اس حالت میں پڑا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھے جس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے گدھے کی پوسیدہ ہڈیوں کو اکٹھا کیا۔ پھر ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ علیہ السلام پکار اٹھے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام ان کھنڈرات سے 100 سال گزارنے کے بعد اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے، کسی نے بھی اس کو پہچانا نہیں۔ گھر گئے تو گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس بوڑھی خاتون کی بنائی جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے دریافت کیا، کیا یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ یہ گھر تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ہی ہے۔ یہ بتا کر وہ رونے لگی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ 1 صدی ہو گئی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام سنے ہوئے، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی حضرت عزیر علیہ السلام، خدا نے مجھے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ وہ خاتون بہت ہی خوش ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کی ہر دعا قبول فرماتا تھا۔ اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی ٹھیک کر دے۔ جب میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو تب میں آپ کو دیکھ کر پہچان لوں گی کہ آپ علیہ السلام واقعی ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے خاتون کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی،
یا اللہ اس بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اس بڑھیا میں جو کمزوریاں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ اس خاتون نے سب لوگوں کو بتایا کہ یہ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت کی وادی میں رکھا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ یہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اولاد نے کہا کہ ہمارے باپ کے کندھے کے درمیان ایک نشان تھا۔ جب اولاد نے اپنے باپ کے کندھوں کے درمیان دیکھا تو ان کے کندھوں کے درمیان وہ نشان موجود تھا۔ اس طرح سب پکار اٹھے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت زبانی یاد تھی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام ہم کو توریت لکھ دیں۔ جب بادشاہ نے حملہ کیا تھا تو توریت ہم کو نہیں ملی، وہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے توریت لکھنا شروع کی، یہاں تک کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نورین داخل ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔